السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ، صدق اللہ العظیم۔ حج کا جو فریضہ ہے اس کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث پاک میں بہت سی ہم کو ہدایات دی ہیں، جن ہدایات میں چند بنیادی باتیں ہیں جو ہم سب لوگوں کو، خاص طور پر وہ لوگ جو عام پبلک کو حج کے بارے میں تعلیم اور تربیت کے سیشن کرنا چاہتے ہیں، انہیں یہ تعلیمات یا یہ احادیث اور آیات صرف یاد دہانی کے لیے یاد رکھنی چاہیے، تاکہ جو مشن ہے، جو مقصد ہے اور جو دوسروں کی تربیت ہے وہ درست ہو سکے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حج ایک واقعی ہمارے دین کا ایک بہت بڑا رکن ہے، اور اس حج میں انسان کی ہر اعتبار سے یعنی روحانی تیاری ہو جاتی ہے۔ یعنی کوئی ایسی چیز نہیں جو اسلام کے فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر عائد کیے ہیں، وہ حج کے ریچولز ادا کرتے دوران ادا نہ ہو رہے ہوں، یا ان کی تیاری نہ ہو رہی ہو، یا ان سے مسلمان غافل ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ نماز حج کے دوران پڑھتا ہے، پیسہ حج کے دوران خرچ کرتا ہے، اسی طرح بھوک اور پیاس کو بھی وہ برداشت کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حج کا جیسا عظیم جو رکن ہے اس کو بھی وہ ادا کر رہا ہے، اور پھر اللہ کی وحدانیت، اس کی بڑائی، اس کا بھی اظہار اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے وہ کر رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انسان کی روحانی تیاری کا ایک بہت بڑا یعنی سبب ہے۔ جو لوگ حج پہ جانا چاہتے ہیں انہیں کیا ضرورت ہے اور انہیں کیا کچھ سکھانا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ذرا اس ماحول کو دیکھیں جہاں ہمارے حاجی جاتے ہیں، جن میں ہماری مسلمان پاکستانی خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں۔ یہ وہاں جا کے کیا کرتے ہیں، کیا محسوس ہوتا ہے وہاں جا کے کہ واقعی یہ لوگ کچھ حج کے ریچولز ہیں ان سے آگاہ بھی ہیں یا نہیں، اور یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں، اس عظیم جگہ کا احترام کیا ان کے دلوں میں ہے بھی کہ نہیں۔ اور بطور خاص جو خواتین ہیں، ان خواتین کو ان مقامات پہ جا کے اپنے آپ کو، اپنے لباس کو، اپنے حجاب کو، اپنی حشمت کو کس طرح پیش کرنا ہے، یہ سب چیزیں اگر وہاں جا کے دیکھیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بیشتر حاجی یعنی 100% تو نہیں میں کہتا، یعنی کم از کم 98 97 کے قریب جو ہمارے حاجی ہیں وہ بغیر کسی ٹریننگ کے، ان میں خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں، بغیر کسی ٹریننگ کے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہاں جا کے حیران بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، کرنا کیا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا، کیا دعائیں کرنی ہے، کہاں پہنچنا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ جبکہ دوسری قوموں کا یہ حال ہے، دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کا، کہ وہ بغیر ٹریننگ کے اپنے کسی حاجی کو اپنے ملک سے نہیں نکالتے، اور جس سے ان کے ملک کا ایک نام بھی روشن ہوتا ہے اور ان کا ایک احترام بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ یعنی اس دفعہ صرف عمرے کے دوران مجھے یہ بات سننا پڑی کہ غالباً 21ویں رات تھی، اور عشاء کی نماز کے بعد اور تراویح سے پہلے حرم کے جو امام ہیں شیخ سدیس، انہوں نے باقاعدہ ایڈریس کیا ساری مخلوق کو جو آئی ہوئی تھی حرم میں، اور وہ ایڈریس جو تھا صرف 10-12 منٹ کا تھا، اور اس 10-12 منٹ میں انہوں نے جو بنیادی بات زور دے کے کہی اور 2-3 دفعہ دعائیں بھی کی کہ ہماری جو مسلمان عورتیں جو یہاں آئی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہداہن اللہ، اللہ ان کو ہدایت دے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر
ہم عام دیکھ رہے ہیں، نہ حجاب ہے، نہ سر پہ دوپٹہ ہے، نہ پراپر کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نہ ان کو علم ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور بار بار وہ یہ کہہ رہے تھے اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو ہدایت دے. اور ان کا مقصد یہی تھا کہ حرم ہے، حرم پاک ہے، حرم پاک کا جو احترام ہے وہ فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے کہ وہ حرم پاک کا احترام کریں، اس لیے اس کا نام بھی حرم رکھا گیا ہے. تو یہ احترام نہیں ہے کہ وہاں پہنچ کے انسان اپنے آپ کو یعنی یہ سمجھے کہ میں اس مقام پہ بھی ویسا ہی جی سکتا ہوں یا ویسا ہی رہ سکتا ہوں یا ویسا ہی آ جا سکتا ہوں جس طرح بازاروں میں آتا جاتا ہوں یا آتی جاتی ہوں. بلکہ اس کا احترام یہی ہے کہ یہاں آ کے انسان پورے اسلامی لباس میں، پوری حشمت میں، پورے وقار کے ساتھ انسان آئے حرم میں عبادت کرے، مکسنگ نہ کرے، عورتیں الگ رہیں مردوں سے. یعنی یہ چیزیں عام ہیں جو وہاں عام مسلمان دیکھ رہے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں تربیت کا فقدان ہے. تو الحمدللہ آپ لوگ اسی جذبے کو لے کے انشاءاللہ یہ جو مختصر سا ٹریننگ پروگرام ہے، یہ مقصد کو سامنے رکھ کے یعنی ہمیں چلنا چاہیے. ٹرین لوگوں کو اس طرح کیجیے کہ واقعی وہ محسوس کریں کہ ہم نے حج کیا ہے. کیونکہ پہلے اگر ٹریننگ ہو، تربیت ہو جائے تو حج کے بعد کچھ تبدیلی نظر آئے گی، اور اگر یہ نہ ہو تو حج کے بعد بھی کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. تو اس لیے چند ایک اہم باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے تمام حجاج کو اور بالخصوص خواتین کو بتانی چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر جا رہی ہیں، اللہ کی طرف سے بلاوا ہے. تو پھر یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اپنا کے ہم اپنے حج کو مبرور بھی بنا سکتے ہیں اور ہمارا حج ہماری زندگی پہ اثر بھی کر سکتا ہے. تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ریچول دین کا کوئی منسک ہو یا کوئی بھی عمل ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ہر انسان کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ جب اللہ کی عبادت کرنا چاہے تو اسی کے لیے خالص ہو کے کرے. پہلی بات تو یہ کہ خلوص نیت کے ساتھ یہ حج ہونا چاہیے. یعنی میں اللہ کے لیے یہ حج کرنا چاہتی ہوں، نہ حاجن کہلوانے کے لیے، اور نہ ہی اس لیے کہ میں جاؤں تو میری برادری کے لوگ آئیں، خواتین آئیں، بڑے آئیں، چھوٹے آئیں، مجھے ہار پہنائیں، رخصت کریں، اور جب میں واپس آؤں تو بڑا میرا استقبال ہو. نہیں، مخلصین لہ الدین، اور بغیر کسی اناؤنسمنٹ کے خاموشی کے ساتھ انسان جائے. ایک تو یہ کہ خالص اللہ کے لیے عبادت ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو شاید ہم مسلمان اکثر و بیشتر اس کو اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، کہ جب یہاں سے ہم نکلتے ہیں تو یہ اخلاص بہت کم نظر آتا ہے اور شہرت زیادہ نظر آتی ہے. تو اس چیز کو ذرا توڑنا چاہیے کہ لوگوں میں یہ خیال نہ رہے، صرف یہ خیال ہو کہ میں اللہ کی عبادت کرنے جا رہی ہوں، اتنی تکلیف بھی اٹھاؤں گی، اتنا پیسہ بھی خرچ کر رہی ہوں، اور اتنی گھر میں تکلیفیں بھی ہیں، اتنے دکھ بھی ہیں، اتنے مصائب بھی ہیں، اور اتنی پریشانیاں بھی ہیں. ان تمام کو میں نے رب کے حضور جا کے پیش کرنا ہے، گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے تاکہ میرا حج قبول ہو. تو پہلی بات تو یہ کہ اکثر و بیشتر ہمارے ہاں جو اخلاص ہے حج کرنے کا وہ ریاکاری کی نظر چڑھ جاتا ہے. اس سے جتنا بھی اجتناب کرنے کا آپ کہہ سکتی ہوں ضرور کہیں، کیونکہ اس سے حقیقت یہ ہے کہ عمل بھی سزائے اور ساری کوشش بھی ضائع. یہی وجہ ہے کہ بعد میں تبدیلی نظر نہیں آتی. تو ایک تو یہ چیز ہے. آپ دیکھ لیں تاریخ اگر پڑھیں تو ام المومنین سیدہ عائشہ ہوں یا دوسری جو خواتین ہیں مسلمان صحابیات ہوں یا بعد کی خواتین ہوں، انہوں نے بھی حج کیے ہیں، مگر بہت کم حاجہ ایسی عورتیں ہیں جن کا تذکرہ یعنی اس معنی میں آیا ہو کہ وہ حج کے لیے نکلیں اور اس طرح استقبال ہوا اور اس طرح یہ ہوا اور اس طرح وہ ہوا. لیکن بڑی عاجزی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ حج کیا گیا. بلکہ اکثر تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنے حج کیے یا کب انہوں نے حج کیا، یا زندگی کے حالات میں وہ یہ لکھتے بھی نہیں ہیں کہ ہمارے حج ہوئے بھی ہیں کہ نہیں، لیکن حج کیے ہیں. نیک لوگ تھے.
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو انسان تیار کرے کہ میں نے محض اللہ کی خاطر یہ عبادت کرنی ہے اور مجھے شہرت مقصود نہیں ہے. پھر دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ حاجی کی تربیت. اس تربیت میں اس کو سارے ریچول سے ترتیب وار آگاہ کیا جائے، گھر سے نکلنے سے لے کر واپس گھر آنے تک کے جتنے مراحل ہیں، اور خاص طور پر معمولی ایسی باتیں جو خواتین کے لیے بڑی اہم ہیں ان سے ضرور آگاہ کیا جائے. کیونکہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو ہمارے ہاں خود گھروں کے اندر، فیملیز کے اندر بھی ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے. دین حکم دے رہا ہوتا ہے مگر ہم اپنے اندر بھی ان مسائل کو نظر انداز کر دیتے ہیں. لیکن حج کے سفر میں یہ چیزیں نظر انداز نہیں ہونی چاہیے. یہ موقع ہوتا ہے کہ کسی حاجی کو یا حاجن کو اس موقع پہ صحیح راہ پہ لایا جائے. کیونکہ وہ اگر ان 40 دنوں میں یا 50 دنوں میں جتنے بھی دن اس کے ہیں، ان تمام دنوں میں اگر خود کو یہ عادی بنا لیتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو واقعی اسی لمٹ میں رکھنا ہے، انہی حدود میں رکھنا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت حج کے دوران اس کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ آئندہ بھی میں نے اپنے آپ کو اسی طرح بنا کے رکھنا ہے. تو اس لیے حج کا مرحلہ جو ہے بڑا زبردست ہے. اس میں انسان کو خود بخود سوچنے کے بڑے مواقع ملتے ہیں. جب انسان خود تکلیف اٹھاتا ہے، اپنے اوپر آ پڑتی ہے، تو پھر وہ ضرور سوچتا ہے کہ میں خود بھی اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ تبدیل کروں، اور تبدیلی ہو سکتی ہے. اور اگر اتنا مشکل کام میرے لیے اللہ نے آسان کر دیا تو آگے کیا مشکل ہو سکتی ہے. تو اس لیے چھوٹے چھوٹے جو مراحل ہیں وہ آپ زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ وہ کیا کیا ہیں. ان تمام مراحل سے بڑی باریک بینی سے ان کو آگاہ کیا جائے. کبھی جا کے وہاں یہ دیکھیے کہ انڈونیشیا اور ملائیشیا کی خواتین آتی ہیں، کیا ان کی حالت ہوتی ہے. ماشاء اللہ بالکل آرگنائز طریقے سے نکلتی ہیں، ایک گروپ کی صورت میں. مجال ہے کوئی مرد ان کے درمیان ہو، اور مرد ہوں گے تو سائٹ پہ ہوں گے، اور ان کو پوری سیکیورٹی دے کے وہ حج کے رش کے اندر سے نکال کے حرم کے ایسے مقام پہ لے جاتے ہیں جہاں رش نہ ہو، اور علیحدہ بیٹھ کے، بس حرم کی حدود کے اندر ہیں، علیحدہ بیٹھ کے اجتماعی طور پر بیٹھیں اور اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے دعائیں کریں، فرض ادا کریں، اعتکاف کریں، اور پھر اسی طرح ایک دوسرے سے گپ شپ نہ کریں. یہ عام چیز وہاں دیکھنے میں آتی ہے. بہترین حجاب پہنا ہوا، اچھا ڈریس پہنا ہوا، صاف ستھرے اجلے سفید کپڑے، پورے کورڈ. اور پھر یہ نہیں کہ رش میں گھسیں. حرم میں دیکھیں گے رش ہے تو حرم کے اندر باہر کر کے جہاں بھی سیڑھیاں ہیں ان سیڑھیوں کے اوپر چڑھ کے پہلے ان کا بندہ وہ سارا کچھ سروے کر لیتا ہے کہ کون سا راستہ ہمارے لیے خالی ہے. تو وہ اسی راستے کو آرام سے اپنا کے خواتین جاتی ہیں، اور جو جگہ اوپر کہیں بھی اس کو خالی ملتی ہے وہاں وہ آرام سے بیٹھ جاتی ہیں، اکٹھی بیٹھی ہوتی ہیں. گزرنے والا بھی محسوس کرتا ہے کہ واقعی یہ لوگ عبادت کے لیے آئے ہیں، یہ سچے مخلص لوگ لگتے ہیں. یعنی ان کی آپس کی گفتگو بھی، یعنی وہ کوئی نہیں دیکھتا کہ کوئی ساتھ بیٹھی بات کر رہی ہے، نہیں، وہ ہر عورت، ہر خاتون یا تو اس کے ہاتھ میں قرآن مجید ہے، یا دعاؤں کی کتاب ہے، یا ہاتھ خالی اٹھا کے وہ دعا کر رہی ہے. کوئی اور چیز. بازاروں میں بھی گھومتے ہوئے بڑا کم دیکھا گیا ایسی خواتین کو کہ سٹورز پہ جائیں، ادھر جائیں ادھر جائیں. نہیں، عبادت کے لیے آئی ہیں. کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی آوازیں نہیں ہیں. خاموشی کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ وہ جا رہی ہیں اور آرام سے بیٹھ کے عبادت کی، اور عبادت کے بعد واپس اپنے کمرے میں آ گئے. یہ وہ چیز ہے جو کہ عام دنیا وہاں دیکھتی ہے. ہم مسلمانوں میں خاص طور پر جو ہم لوگ ہیں انڈیا پاکستان کے، یا عربوں کے بھی بہت سے ایسی خواتین ہیں جو ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے. حالانکہ یہ ہونا چاہیے. یہ اصل ٹریننگ ہے کہ کرنا کیا ہے وہاں، کس لیے ہم جا رہے ہیں. اور ان کو دیکھ کے واقعی رشک آتا ہے کہ شاید مرد حضرات بھی اس طرح کی عبادت نہ کرتے ہوں اور ان کے ذہن ادھر ادھر الجھے ہوتے ہیں، مگر یہ خواتین وہاں بالکل خالص مومنہ بن کے وہاں جا کے اللہ کے حضور اپنے جو کچھ بھی ہو سکتی ہے التجائیں، دعائیں وغیرہ کرتی ہیں اور اس کی عبادت کرتی ہیں. تو یہ پہلی چیز ہے کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ہیں بہت اچھی، اس کا اچھا اثر پڑتا ہے دوسروں پر، اور دوسرے لوگ بھی مطمئن ہوتے ہیں. وہاں کے مقامی جو پولیس ہے یا ان کے انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے ہیں ادھر ادھر، سیکیورٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں،
اور پھر اسی طرح آنے جانے والے مشائخ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، وہ جب ان مناظر کو دیکھتے ہیں تو واقعی وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے، اور ہر جگہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں. یعنی اپنے لیکچرز میں، کہیں بھی ان کے لیکچرز ہوں، چاہے ٹی وی پہ ہوں، میڈیا پہ ہوں، یا عام پبلک میں ہوں، مسجدوں میں ہوں یا حرم کی حدود میں ہوں، ہر جگہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو ہم چاہتے ہیں. تو اس سے ایک اچھا نام بنتا ہے. تو اچھا نام بنانے کے لیے ضرور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی تربیت کی جائے کہ خاتون واقعی وہاں محترم بن جائے اور حرم کا احترام کرتے ہوئے وہاں صرف اور صرف عبادت کرے. تو یہ تربیت کے جتنے مراحل ہیں وہ سب ان کو بتائے جا سکتے ہیں. ہمارے ہاں تو بیچاری خواتین کو لباس پہننا نہیں آتا کہ احرام کیسے پہننا ہے. وہ جا رہی ہیں، ہوا آئی ہے، سر سے اڑ گیا یا آدھا سر ننگا ہے یا سر پہ ہے ہی نہیں، تو انہوں نے اتار کے گلے میں ڈال لیا، باقی احرام باندھا ہوا ہے اور جا رہی ہیں اور سر ننگا ہے. وہ بھی عمرے کے لیے جا رہی ہوں یا حرم میں جا رہی ہوں. یہ اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے وہاں، جس سے بڑی شرم آتی ہے کہ ایک مسلمان ملک جس کا نام دنیا میں بڑے عجیب و غریب قسم کے ٹائٹلز کے ساتھ مشہور ہے، اور اس کی اندرونی حالت یہ ہے، اور بالخصوص خواتین کی. اور جب یہ حالت دنیا دیکھتی ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جب خواتین کی حالت ہے تو آئندہ نسل کیا ہوگی. تو اس لیے وہ بے خوف ہیں، وہ جانتے ہیں. لیکن بہرحال یہ بہت عظیم کام ہے کہ جو خواتین جانے والی ہیں یہاں سے حرم کی طرف، ان کو اچھی طرح ان کی تربیت کر کے، ان کو اجتماعی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ پرو کے چلنے کی ایک عادت ڈلوا کے، اور وہاں کے جو ریچولز ہیں ان کو باقاعدہ ادا کرنے کا ایک جذبہ ان کے اندر پیدا کر کے اگر روانہ کیا جائے اور ان کی نگرانی بھی کوئی ہو، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی روحانی تیاری ہو جائے گی ان کی. یہ بڑا اہم کام ہے، اور یہ کام ضرور پوری تفصیل کے ساتھ، پوری ڈیٹیل کے ساتھ ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے. خدا خوفی کا جذبہ وہ بہرحال وہاں بھی آ جاتا ہے، کچھ سننے سنانے سے بھی آ جاتا ہے. آیات ہیں، احادیث ہیں، اور عبادات کے طریقے ہیں، اور ان میں دعائیں ہیں، رقت قلبی کی باتیں ہیں، دل نرم ہو اور دعائیں یاد کی جائیں. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کے ذہنوں میں بٹھائی جائیں اور ڈالی جائیں. دنیا داری کو ترک کی جائے، یعنی کوئی ضرورت نہیں ہے بازار میں جانے کی، اور کوشش یہ کرے زیادہ سے زیادہ انسان فائدہ اٹھائے کہ حرم میں بیٹھ کے عبادت کرے یا حج کے جو ریچولز ہیں وہ ادا کرے. ٹھیک ہے، پریشانی آتی ہے، انسان تھک جاتا ہے، بیمار ہوتا ہے، بھوک پیاس، کھانا، ان سب کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن ان سب کو برداشت کرنے کا ایک جذبہ جو ہے یہ بھی پہلے بتا دینا چاہیے کہ یہ حج کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. نہ خوف دلانا چاہیے اور نہ امید کرنا چاہیے، بلکہ جوش دے کے، ابھار کے، روحانی طور پر ان کو تیار کر کے ان تمام مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرنا چاہیے، اور اس کا اجر اور ثواب بتانا چاہیے کہ اس کا اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے. اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی حاجی جب حج کر کے واپس آتا ہے تو رجع کا یوم ولدتہ امہ، اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے. یعنی جس طرح ایک دن کا بچہ بغیر گناہ معصوم ہوتا ہے، حاجی بھی اس طرح معصوم ہو جاتا ہے. کوئی تھوڑا ثواب ہے، پھر حج قبول ہو جاتا ہے انسان کا. تو یہ سب چیزیں اس کے سامنے رکھنی چاہیے. باقی بہت سے ایسے مسائل بھی ہیں چھوٹے چھوٹے جو خواتین کے اور بھی ہیں، شرعی مسائل. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ان کو پتہ ہونی چاہیے، معلوم ہونی چاہیے. یہ چیزیں بھی آپ ضرور ان کے اندر ابھاریے، تیار کیجیے، علمی طور پر ان کو آگاہ کیجیے. بہت سی خرافات بھی ہوتی ہیں وہاں، ہمارے اپنے لوگ جا کے کرتے ہیں، جن میں بدعات بھی ہیں، شرکیہ دعائیں بھی ہیں، اور اسی طرح یعنی کچھ ایسے عمل ہیں جو انسان سمجھتا ہے کہ یہ بھی حج کا حصہ ہے، اور ایسی ایسی جگہوں کے وہ انکشاف کرتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، لہذا اس جگہ بھی 2 نفل پڑھ لو. زیارتوں پہ جاؤ تو یہاں یہ کام کرنا ہے، یہاں یہ نفل پڑھنا ہے، یہاں یہ کرنا ہے، یہاں یہ کرنا ہے. یعنی ان کو گویا کہ حج کا حصہ بنا دیا جاتا ہے. ان خرافات سے بھی بچانے اور ان سے بھی آگاہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وقت جو ہے وہ صحیح استعمال ہو اور حج کے مناسک ادا کیے جائیں اور ادھر ادھر خیال بالکل نہ جائے.
یہ بھی بہت وقت کا بچاؤ ہوگا اور ان کو صحیح راہ پہ لانے کا ایک طریقہ ہوگا. پھر اسی طرح جو خاص طور پر اگر وہ اجتماعی طور پر لوگ جا رہے ہیں تو سعودی گورنمنٹ بھی یہی پسند کرتی ہے کہ اب پاکستان ہو یا انڈیا کے لوگ ہوں، وہ جب آئیں تو ایک گروپ کی صورت میں آئیں. تو جب گروپ کی صورت میں جائیں تو اس کی بھی کوئی اہمیت بتائی جائے کہ اجتماعی طور پر حج کرنے کا طریقہ کیا ہے. ایک انڈیویجول ہے وہ جاتا ہے اپنی طرف سے کر لیتا ہے، لیکن اجتماعی طور پر جب خواتین ہوں مردوں کے ساتھ تو اب یہاں پر یہ بھی طریقہ ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ آپ خواتین کس طرح ان مردوں کے ساتھ رہیں جو غیر ہیں. مگر چونکہ ہمارا ایک گروپ ہے تو اس گروپ کی صورت میں خواتین کو کس طرح رہنا ہے، کیا لباس پہننا ہے، کون ہم میں سے آگے بڑھ کے ان سے بات کرے گا، ہر کوئی بات نہ کرے، کون بات کرے گا، اور جو بات کرے وہ کون ہو، اس کو ذمہ داری دی جائے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر جب وہاں یعنی انسان جب چلے تو راستے میں ذکر اذکار کی جو نوبت آتی ہے تو وہ ذکر اذکار کس طرح کرنے ہیں، لبیک تلبیہ کیا کہنا ہے، کس طرح آواز نکالنی ہے، خواتین کی آواز کیسی ہو، مردوں کی کیسی ہو. تو یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اور شر جو ہے نا وہ بیچ میں آ جاتا ہے، شیطانی شر بیچ میں آ جاتا ہے، کئی نیک عمل برباد ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ ٹھیک ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتایا کہ وہ ذکر اذکار کرے، مگر وہ کس طرح کرے وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بتایا ہوا طریقہ ہے. وہ اس میں کہیں پیچھے نہیں رہتی، اللہ اس کو ویسا ہی ثواب دے گا جیسے مردوں کو دیتا ہے، لیکن لمٹس میں رہ کے. یہاں سے جو تھوڑا بہت ادھر ادھر نکلنا ہے اس سے کیا گناہ ہو سکتا ہے، کیا واقعی ثواب مل سکتا ہے یا نہیں، یہ پھر ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ نہیں. مثلا سائی کے دوران جو دوڑنے کی جگہ آتی ہے وہاں مردوں کو تو حکم ہے کہ وہ دوڑیں، لیکن عورت اگر دوڑنے لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے. تو عورتیں دوڑتی ہیں، بعض عورتیں دوڑتی ہیں، جبکہ مسئلہ یہ نہیں ہے. عورت کو کہا گیا وہ چلے، وہ آرام سے چلے. تو مردوں کو کہا گیا کہ وہ ذرا تیز تیز، ذرا ہلکے سے قدم اٹھا کے ذرا دوڑ کی طرح تیزی سے چلیں. بس اتنا ہے. اسی طرح آواز ہے، لبیک تلبیہ ہے. عورتیں اگر اجتماعی طور پر تلبیہ کہتی ہیں تو ان کی اجتماعی آواز جب نکلتی ہے تو اس میں آواز پہچانی نہیں جاتی، اس حد تک کو اجازت دی جا سکتی ہے. لیکن ایک سنگل عورت وہ آواز نکالے اور مرد بھی نکال رہے ہوں تو وہاں پہچانی جا سکتی ہے. تو حج کے ریچولز میں اس سے منع کیا ہے کہ نہیں، ایسا نہ ہو. ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں مگر یہ مسائل ہیں، خاص طور پر ان کا خیال کرنا چاہیے. صرف اس لیے نہیں کہ یہ کیوں ہے، یہ صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، اور اس میں ثواب ضائع ہونے کا خطرہ ہے. پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں سے جب ہمارے حجاج خواتین وغیرہ جب روانہ ہوتے ہیں تو روانگی سے پہلے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زندگی میں پہلی بار حرم میں جا رہے ہوتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں. تو ان کے لیے یہ سفر میں ایک جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ گھبرائے ہوئے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں نے ان کو ایسی ایسی کہانیاں سنائی ہوتی ہیں کہ وہاں گرمی ہوتی ہے، بھوک ہوتی ہے، رش ہوتا ہے، رہنے کی جگہیں ٹھیک نہیں ہیں، سڑکوں پہ سونا پڑتا ہے، دھوڑ اڑتی ہے، پیدل چلنا پڑتا ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو ہسپتال نہیں ملتے، ڈاکٹر نہیں ملتے. ایسے باتیں سنائی جاتی ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک گھبراہٹ سی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ جو گھبراہٹ ہے اس کو بھی ذرا سکون میں بدلنے کی ضرورت ہے کہ ان کے اندر کوئی گھبراہٹ نہ آئے، وہ ذہنی طور پر تیار ہوں کہ ہم نے ہر قسم کی آنے والی مشکل کو برداشت کرنا ہے. اور یہ برداشت تبھی ہوگی جبکہ حج کرنے کا ایک خالص جذبہ انسان کے دل میں ہو، اور وہ اللہ کا شکر گزار ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بلا لیا، تو نے مجھے اپنے حج کے لیے، اپنے کعبہ کی، بیت اللہ کی زیارت کے لیے بلا لیا. اس کے اندر یہ سب سے بڑی خوشی ہو. باقی جو پریشانیاں ہیں وہ نیچے آ جائیں، ان کو وہ اہمیت نہ دے. تو اس خوشی کو ابھاریے، اور جو پریشانیاں ہیں وہ خود بخود دب جائیں گی اور وہ ان کو بڑی آسانی سے برداشت بھی کر لیں گے. پھر یہ ہے کہ یہ سارا کام جو کیا جائے گا، جو آپ انشاءاللہ کریں گی، اس میں یقین مانیں کہ یہ تو آپ یقین کر لیں
کہ خیر کی بات، جیسے حدیث میں آتا ہے نا الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی بات یا خیر کی رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسے خود کرنے والا ہوتا ہے. یعنی بلا شبہ آپ جس کی تربیت کریں گی اس کو ایک اچھی شے بتا دیں گی، اچھے مسائل بتا دیں گی، وہ وہاں جا کے جب ان تمام ریچولز کو ادا کریں گی تو مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو اپنی دعاؤں میں نہیں بھولیں گی. اور پھر جو نیکی کریں گی اس کا ثواب بھی حدیث کے مطابق آپ کو بھی ملنا ہے. اس لیے بڑا خیر کا کام ہے یہ کہ انسان دوسرے کی خیر خواہی کے لیے، اس کی نیکی صحیح کرنے کے لیے اور اس کی نیکی برباد ہونے سے بچانے کے لیے ساری کوشش کرے اور اس کی بہتر سے بہتر اس کی تربیت کر دے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس پورے ثواب میں کار خیر میں شامل ہوں گے. تو اس لیے اس کو اسی جذبے سے آگے لے جائیے کہ ہماری زندگی جو کچھ بھی ہے اس میں ہماری روح جو ہے وہ بہت پریشان ہے، اس میں سکون نہیں، ہم بے چین لوگ ہیں، ہم نہ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں نہ دنیا سے جڑے ہوئے ہیں. ہماری حالت کچھ بالکل گو مگو کی ہے، درمیانے سے لوگ ہیں، پتہ نہیں چلتا ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں. تو اسلامی یا مسلمانی ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو کہ یہ ضروری ہے کہ ان کے اندر یہ چیزیں پیدا کی جائیں. لیکن یہ سب چیزیں آپ پر منحصر ہیں، کیونکہ ایک استاد جو ٹیچر ہوتا ہے، سکھانے والا، اس کے اندر اگر ایک جذبہ ہے، شوق ہے اور اخلاص ہے تو دوسرا بھی اس کو قبول کرتا ہے، اس کا اثر لیتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی وہی کام کرتا ہے بلکہ اس سے زیادہ پرجوش طریقے سے کرتا ہے، اور جس نے اس کو گائیڈ کیا ہوتا ہے وہ اس کے لیے پھر دعا گو بھی ہوتا ہے. اس لیے یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ماحول میں ایک توفیق کے طور پر ہمیں دے رکھی ہیں کہ ہم اس کار خیر میں حصہ لیں، اور جو بھی حصہ ہم اپنی زندگی میں بہتر سے بہتر ڈال سکتے ہیں وہ ڈال دیں. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا کام یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ حج کے ریچولز کے بارے میں مطالعہ کریں. لوگوں نے آپ سے سوال کرنے، مسائل پوچھنے ہیں، تو بہتر تو یہ ہوگا کہ اسی طرح ان کو سلائیڈز دکھا دی جائیں اور ان کو سمجھا دیا جائے، خود پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا جائے کہ حجاب اس طرح پہننا ہے اور کپڑے یہ ہونے چاہیے اور اس طرح حرم میں جانا ہے اور یہاں جا کے بیٹھنا ہے اور عبادت کرنی ہے، حج کے ریچولز میں اس طرح چلنا ہے، اس طرح گروپ میں. اور پھر اسی طرح اگر میاں بیوی جو آپس میں جا رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے، وہ دونوں اکٹھے اگر جا رہے ہیں ایک دوسرے کا سہارا بن جاتے ہیں اور گائیڈ بھی کرتے ہیں دوسروں کو. تو ایسی تمام صورتوں میں جو کچھ بھی ہے ان کو ایک ایک مرحلے سے آگاہ کرنا یہ بڑا اہم کام ہوگا، اور بار بار ان چیزوں کو آگاہ کیجیے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو لوگ اس تربیت گاہ سے باہر نکلیں گے اور حج کر کے واپس جب آئیں گے تو ضرور اس بات کے معترف ہوں گے کہ یہ وہ حج ہے جو واقعی ہمیں محسوس ہوا ہے کہ ہم نے درست کیا ہے. یعنی کئی لوگ ہیں جو یہاں سے جاتے ہیں، کئی دفعہ عمرہ کر کے آئے، کئی دفعہ حج کر کے آئے، مگر دل میں سکون نہیں ہوتا تھا. اور جب ان کو علماء کے ساتھ یا تربیت یافتہ لوگوں کے ساتھ بھیجا گیا اور وہ عمرہ کر کے آئے تو واقعی انہوں نے محسوس کیا کہ عمرہ ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے، حج ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، واقعی ہم نے حج کیا ہے. یہ حج تھا جو میں سمجھتا ہوں میرا حج ہے، باقی کوئی حج نہیں تھا. تو اس لیے ایسے مواقع کو جانے نہ دیجیے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، بہت سے لوگ آئیں گے آپ کے پاس، پڑھے لکھے بھی، جاہل بھی، ان کے پاس کوئی تربیت نہیں ہوگی. کیجیے ان کی تربیت، آگاہ کیجیے ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. اور الحمدللہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو چھوٹی چھوٹی یہ کتابیں ہیں، ان کتابوں میں ماشاءاللہ بہت حد تک ان باریک مسائل کو بھی یا چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے جو بہت ضروری ہے اور ترتیب وار ذکر ہے. تو انہی کی سلائیڈ جو ہیں وہ عورتوں کو دکھائیے اور کوشش یہ بھی کیجیے کہ ان کو کہیے کہ دعائیں بھی اچھی اچھی یاد کر لیں. یہ مواقع ہیں، اور دعاؤں کی اگر کوئی کیسٹ ہو سکے جو وہ بار بار سن سکیں تو وہ دعائیں اگر وہ یاد کر لیں تو ان کے لیے شاید اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہوگی. ہماری اکثریت جو ہے وہ دعا مانگنا بھی نہیں جانتی، اس کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے کیا مانگنا ہے. بس اتنا، اللہ معاف کر دے، اللہ میرا رزق بڑھا دے، اللہ فلاں کو شفا دے دے، یا اللہ میں ابھی سطح پر ہوں میری ترقی کر دے، اللہ میرا مکان آدھا بنا ہوا ہے باقی بنوا دے. یعنی یہ دعائیں ہوتی ہیں بس.
اور کچھ نہیں. یعنی اپنی روح کے لیے، اپنی اولاد کی نیکی کے لیے، اور اپنے آپ کو دین کا ہمدرد بنانے کے لیے، مسلم امہ کا درد، مسلمانوں کے ساتھ جو بیت رہی ہے اس کا، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان اور دین جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہم تک پہنچایا اس کا شکر. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم اپنی دعاؤں میں نہیں کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے اہم مسئلہ وہی ہے جس میں گرفتار ہوں، اور وہ مسئلہ میں نے خود بنایا ہوا ہے. یعنی میں نے خود اس کو مسئلہ بنایا، ورنہ وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ میرے لیے بڑا اہم مسئلہ ہے. اور بعض لوگ تو وہاں جا کر بد دعائیں بھی کرتے ہیں اپنوں کے لیے، اور دل میں جو نفرت ہے اس کا اظہار کرتے ہیں رب کے سامنے، اور کسی کے بارے میں بغض، اناد، نفرت یا جوڑ توڑ کی دعائیں، یہ ساری ہیں جو وہاں ہوتی ہیں. یہ غلط چیزیں ہیں، ان سے بھی بچانا چاہیے لوگوں کو. اور بھلے بندے تم کس لیے جا رہے ہو وہاں؟ اپنے گناہوں پہ نظر کرو، اپنی کوتاہیوں پہ نظر کرو، اور اپنے پچھلے اعمال کو دیکھو، توبہ کرو ان سے، توبہ پہ اکسائیے ان کو کہ چھوڑیں ان تمام کاموں کو. یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، اور کام وہ کریں جو اللہ کو پسند ہے، اور وہ یہی ہیں کہ کوئی گلے شکوے دوسروں کے نہیں کرنے. اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کیجیے، اپنے آپ کو صاف کیجیے، اور اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے، اور رب کے حضور عہد کیجیے کہ اللہ آج کے بعد یہ کام نہیں ہوں گے. بس یہ چند ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں، مگر ہماری اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ میں وہاں جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں تو اللہ نے میری دعا سننی ہے، تو میں کیوں نہ فلاں کے لیے دعا کر لوں یا فلاں پر دعا کر لوں، تو موقع ہے. تو یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی سوچ ہے جو کہ عام مسلمانوں میں آ گئی ہے. تو یہ جہالت ہے، اس سے دور کیجیے ان کو. اچھی اچھی دعائیں ان کو سکھائیے، انہیں مجبور کیجیے کہ یہ دعائیں آپ نے یاد کرنی ہیں، اور حرم میں بیٹھ کے کچھ نہیں کرنا سوائے اس کے یہ دعائیں کے، اور قرآن پڑھنا ہے، ذکر اذکار کرنے ہیں، اور اچھے ذکر بتائیے. یہ جو چھوٹی موٹی الٹی سیدھی کتابیں ہیں وہ ان سے چھڑوائیے، اچھی کتابیں ان کو دیجیے. الحمدللہ ہمارے پاس بہت اچھا لٹریچر ہے، یہ سب کچھ بانٹا جا سکتا ہے اور انہیں دیا جا سکتا ہے. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ ذرا ان چیزوں کو ذرا تھوڑا سا اپنے پیش نظر رکھیے گا، اور دوسروں کی تربیت کے لیے اور بھی بہت سی انشاءاللہ آپ کو باتیں بتائی جائیں گی، تو ان کو بھی آپ ذرا پیش نظر رکھ کے ان تمام خواتین کو آگاہ کیجیے. امید ہے انشاءاللہ ان کا حج بھی بہتر ہوگا، اور جو آپ ان کو بتائیں گی اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ، اور اس طرح ان کا حج قبول بھی ہو جائے گا. باقی کوئی سوال ہو تو بسم اللہ کیجیے. ہاں، اس کے بارے میں حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ لا تنتقب المرأہ، یعنی حاجی عورت جو ہے وہ حج کے دوران جب اپنا لباس پہنے، احرام پہنے، تو وہ اپنا نقاب نہ پہنے. یعنی جو نقاب ہوتا ہے عام طور پر وہ اپنے علاقے میں وہ جو پہنتی ہیں وہ نہ پہنے. تو اب اس کا طریقہ جو ہے وہ یہی دو تھے جو صحابیات میں ملتا ہے کہ انہوں نے نقاب تو نہیں پہنا ہوتا، مگر ایک چادر جو سر پہ دوپٹہ جو اوڑھا ہوتا ہے، انسلا دوپٹہ ہوتا تھا، اس کو اوڑھا ہوتا تھا، اور اس کے جو پلو ہیں آگے سے لٹکایا ہوتا تھا. یہ سلا ہوا نقاب ہے. تو اس نقاب سے منع کیا ہے کہ حاجی خاتون یہ نقاب نہ پہنے. وہ انسلا کپڑا ہوتا ہے، چادر رومال ٹائپ کا، وہ سر پہ باندھ کے آگے اس کے پلو لٹکے ہوتے تھے. اگر کوئی سامنے مرد آ جاتے تو وہ اپنا چہرہ دوسری کر لیتی، یا پھر اپنے پلو کو لٹکا لیا کرتی تھی. ایک طریقہ تو یہ تھا. اب چونکہ بڑا رش ہے، اب ہر طرف مرد ہیں، عورتیں ہیں، مکسڈ ہیں. وہ پہلے رش اتنا نہیں ہوتا تھا، جگہ بھی بہت کھلی لگتی تھی، اب کھلی جگہ بھی تنگ نظر آتی ہے، وہاں ہر طرف انسان ہے انسان. تو ایسی صورت میں بہت سے علماء کا یہ کہنا ہے کہ نقاب نہ پہنے، لیکن نقاب کے علاوہ وہی چادر جو ہے اس کو یعنی سر پہ باندھ کے پھر اپنے چہرے پہ یوں لپیٹ لے، اور صرف اس کی آنکھیں یہ نظر آ جائیں، اور وہ اپنا حج کا ادا کرے تو ٹھیک ہے، تاکہ کسی اور کی نظر اس پہ نہ پڑے. بہرحال میں سمجھتا ہوں یہ فقہی مسئلے اگر شروع ہو گئے تو بڑا لمبا ہو جائے گا، لیکن ایک آپ کا یہ ہے ایک پروگرام جس میں آپ نے اس قسم کے سوال کرنے ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ جواب اس کا دیا جائے گا. جو میں نے اس وقت گفتگو کی، آپ یعنی لوگوں کو مزید کیا بتا سکتی ہیں اور ان کو کس طرح تیار کر سکتی ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں ایک دوسرے سے شیئر بھی کیجیے کہ میرے ذہن میں یہ بات ہے، میرا خیال ہے یوں ہونا چاہیے، یہ کمی دیکھی جاتی ہے تو اس میں
ہمیں یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اس طرح بہتر ہے کہ اصلاح ہو سکتی ہے۔ لوگوں کو کس طرح کنونس کریں کہ یہ چھوٹی موٹی کتابیں چھوڑیں اور یہ والی کتابیں جو ہم دے رہے ہیں وہ استعمال کریں؟ دیکھیں انشاءاللہ جو آپ کے پاس آئیں گی آپ ان کو پہلے بتائیے، وہ تو انشاءاللہ انہی کتابوں کو لے لیں گے، اور انہی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ یہ دیکھیے یہ کتاب اگر دوسروں کی بھی جانتے ہوں حاجی حضرات تو ان کے لیے بھی آپ لے لیں، ان کو بھی دے دیجیے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو آہستہ آہستہ چیز پھیلے گی۔ کوئی اور طریقہ تو نظر نہیں آتا، انسان ایک دوسرے کو ملتا رہے اور بانٹتا رہے، بتاتا رہے، اور اس طرح ایک نیکی پھیلتی ہے، یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ جی الحمدللہ دارالسلام کی الہدا کی کچھ چھپی کتابیں ہیں، یہ آپ لوگوں میں عام کیجیے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ مختصر دعائیں بھی ہیں اور مسنون دعائیں بھی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حج کے دوران کی ہیں، اور آپ نے دوسروں کو بھی بتایا کہ یہ دعائیں کی جانی چاہیے۔ ایک چیز اور یہ کہ وہاں ہماری عورتوں کو صفائی کے بارے میں بتانے کی بھی بہت ضرورت ہے، چاہے وہ ٹوائلٹس ہوں، بالکل چاہے وہ منا ہو، چاہے جہاز ہو ہمارے، بالکل، اور جہاں کھاتے ہیں وہیں پر ہی چھلکے اور وہ چیزیں جوسز پھینک دینا، بہت سی چیزیں ہیں ایسی، بہت سی چیزیں ہیں جن کو یعنی اگر لکھنے بیٹھیں تو میں سمجھتا ہوں پورے صفحات بھر جائیں، لیکن وہی میں نے شروع میں عرض کیا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں تک کو آپ نوٹ کیجئے، خواتین کو بتائیے، صفائی ہے، ستھرائی ہے، اور پھر اس کے علاوہ جہاں رہنا ہے وہاں کھانے پینے ہیں، اور پھر راستے میں بیٹھنا ہے تو کس طرح بیٹھنا ہے اگر کوئی جگہ نہیں ملتی، تو یہ سب کچھ طریقے ہیں اس کے، ایک اچھے طریقے سے کہ دو گزرنے والے بھی سمجھیں کہ بھئی یہ قابل احترام لوگ ہیں اور واقعی یہ حرم کا احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک چیز تو ہم یہاں سے ٹریننگ کر کے یا سیکھ کر جاتے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اکثریت کو شاید وہاں علم نہیں ہوتا کہ وہاں مکتب بنے ہوئے ہیں، ہماری زبان میں بھی وہاں جو مسائل پیش آئے ہم وہاں سے دریافت کر سکتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی مشکل پیش آئے تو رک کر مسئلہ پوچھ لیں اور پھر جو ہے آگے چلے، یہ بھی گائیڈ لائن میں بتایا جا سکتا ہے۔ سر بالکل بتائیں، آپ ان کو بتائیں، لوگوں کو بتائیں، بھئی کوئی مسئلہ ہو تو یہ دیکھیے ان کا یہ ڈیسک لگا ہوا ہے، یہاں پر آپ جائیں، وہاں انگلش میں بھی، اردو میں بھی، عربی میں بھی اور مختلف لینگویجز میں ترجمہ کر کے یا سمجھانے والے ان کے لوگ کھڑے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں مسائل کو۔ یہ بھی ضرور ان کو بتائیے، پبلک کو جو سیکھنے کے لیے آپ سے ہیں۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حج پہ جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں ان کو لوگ گفٹس کا کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ بھی لانا، میرے لیے یہ بھی لانا، اور وہاں پر جا کر وہ حج سے زیادہ اس طرح دھیان دیتے ہیں کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، میں نے یہ بھی لے کے جانا ہے، یہ بھی لے کے جانا ہے۔ ہاں اس قسم کے یہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں تک دیتے ہیں کہ اپنی چٹ دے دیتے ہیں کہ یہ درخواست جا کے نا وہاں نبی علیہ السلام کو آپ کی قبر مبارک پہ جا کے پڑھ دینا، یہ میری ایک درخواست ہے۔ یعنی وہ درخواستیں بھی عجیب و غریب ہوتی ہیں، جیسے لوگ دیتے ہیں سوال کہ اللہ کے رسول میں نے بنیادیں تو ڈال دی ہیں، مکان آپ بنوا دیجیے، یعنی اس طرح کی عجیب، یہ بتائیے ان کو کہ یہ سب غلط باتیں ہیں، اللہ سنتا ہے۔ وہاں اس لیے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے خود کہا ہے وہاں انسان کو ایک قربت مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو وہاں جو بھی آتا ہے وہ اگر گھر کا احترام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا احترام کرتے ہوئے اس کی دعا سنتا ہے اور وہ قبول کرتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا بتانی چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ سے جوڑیے ان کو، باقی سب سے کاٹیے۔ تو حقوق العباد جو ہے نا ان میں یہی ہوتا ہے کہ میں اگر کسی کو ملنے جا رہا ہوں اور میں نے اس کی غیبت کی ہے، میں اعتراف کروں کہ میں نے آپ کی عدم موجودگی میں آپ کی یہ غیبتیں کی تھیں، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں حقوق العباد کے لیے بہانہ وہ بناتے ہیں نا کہ ہم اس لیے ملنے آئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ حقوق العباد ہیں یہ، تو اس وقت ان کو احساس دلائیے کہ آپ نے حقوق العباد کی بات تو کر لی، اب جو کچھ ان کی عدم موجودگی میں آپ نے ان کے بارے میں کہا ہے یا کیا ہے، یا ان کا قرض دینا ہے، یا کوئی شے ایسے لوگ کے رکھی ہوئی ہے، یا کوئی زیادتیاں کر رہے ہیں، یہ سب معاف کروا لیجئے۔ انہیں کہیے جو پیسے دینے تو پیسے دے دیجئے ان کے، اور وعدہ کیجئے کہ بھئی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں پیسے اتنے دے رہا ہوں، باقی بعد میں آ کے دے دوں گا۔ بس یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ میں زبانی کہہ دیجیے میں جو کہ حقوق العباد ہیں اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں لہذا میں جا رہا ہوں بس دعا کریں، نہیں، اعتراف کرے بندہ۔ اس لیے جو غلطیاں زیادتیاں دوسرے بھائی کے حق میں ہوئی ہیں وہ دنیا میں معاف کرانا ضروری ہیں، آخرت میں تو نقصان ہے۔
جو آپ کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہوتی ہیں ان سے نہ صرف خود بچنا ہے بلکہ دایانہ حج کرنا ہے، اور حج مبرور ہوتا بھی وہی ہے جو کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو اور حرام رزق سے بچ کے اور حلال روزی سے کیا ہوا ہو اور اللہ کے رسول کے طریقے پہ ہو، اور آپ کا زاد راہ جو ہے تقویٰ ہو. تقویٰ کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنا بہترین زاد راہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ اپنے یہ سارا خرچہ ہم اللہ کے لیے کر رہے تھے، اللہ کے راستے میں جاتے ہیں کھلے دل کے ساتھ، جہاں تک ہماری طاقت ہے ہم اپنی ساری ضروریات کی چیزیں ساتھ لے کے جائیں، بلکہ ضرورت سے زائد لے کے جائیں اگر آپ کے پاس طاقت ہے، تاکہ آس پاس کوئی آپ کا مسلمان بہن بھائی کو ضرورت ہو تو آپ چپکے سے اسے دیں. اور ساتھ دایانہ طریقے سے، جیسے آپ نے کہا یہاں سے پمفلٹس ہیں، لٹریچر ہے، اس کو خریدیں. اور حج کے خاص طور پہ جو مجھے لاسٹ ٹائم فیل ہوا کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں، خواتین جو ہیں وہ بالکل ذوالحج کے 10 دنوں کی اہمیت کو بھی نہیں جانتی ہیں. تو اس دفعہ میں نے جو یہاں سے چیز خریدی ذوالحج کے جو 10 دن ہیں ان کی اہمیت کے بارے میں، تاکہ میں لوگوں کو وہاں جا کے ڈیوائڈ کر سکوں. جو ہی فرسٹ ذوالحج ہو تو ہمیں ان کی جو حرمت ہے وہ بتانی چاہیے. مجھے یہی فیل ہوا کہ وہاں جا کے اللہ کا اتنا بڑا دربار ہے، اگر وہ عنایت اتنا زیادہ کرتا ہے، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے ہے، تو وہاں پہ جو کرنے کا کام ہے اگر ہمیں اللہ کے اتنے بڑے دربار سے دھکا دے دیا گیا تو وہ بھی اتنا ہی برا ہے. اور ایک جو لاسٹ ٹائم مجھے ایکسپیرینس ہوا، میں اپنی ٹریننگ میں بھی بتاتی ہوں کہ جب ہم مکہ سے جانے والے تھے تو وہاں پہ وہ جو شخص آئے وہ تبلیغ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے 1,00,000 نیکی کا ثواب 5 منٹس کے بعد ختم ہو جائے گا. اور کچھ لوگ گاڑی میں سو رہے تھے، میری والدہ سو رہی تھی. سسٹر یقین کرے مجھے ایک دھکا سا جیسے محسوس ہوتا ہے نا، میرے دل کو دھچکا سا لگا اور میں بھاگ کے گئی اور میں نے کہا امی جی اٹھ جائے، اور باجی یہ تو بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا. تو جو وقت کی قیمت ہے نا، یہ چند دن ہوتے ہیں بہت جلدی گزر جاتے ہیں. اور میرا ریگریٹ یہی تھا کہ جیسے ہمیں اپنی زبان کو ذکر اذکار سے اور بہترین کاموں سے کرنے چاہیے تھے، میں نے بہت لاس کیا. اس کو ہمیں بہت ضرور سامنے رکھنا چاہیے. بالکل صحیح، ایسے کہنا چاہیے، وقت بچائیں اور زبان کو نہ ہر وقت ذکر سے تر رکھیں. میں آخر میں یہ بات کہوں گا کہ دیکھیے وہ بڑا احترام کی جگہ ہے، اور حرم کا جو احترام ہے یا خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد مشاعر جن کو کہتے ہیں جہاں حج کے ریچولز ادا کیے جاتے ہیں، یہ سب جو ہے نا احترام کے قابل چیزیں ہیں. ان سب کا احترام ہونا چاہیے، اور یقین مانیں ہم اس کا احترام کریں تو اللہ بھی ہمارا احترام کرتا ہے. یہ میں نے دیکھا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سنوں کہ 27ویں شب تھی، 27ویں کی رات، ہم نے امام صاحب کے ساتھ کوئی 10 رکعت تراویح پڑھی تھی، اور جب دوسرے امام آتے ہیں تو ان سے پہلے تو اناؤنسمنٹ یہ ہوئی کہ الصلاۃ علی المیتۃ رحمکم اللہ، کہ ایک عورت فوت ہوئی ہے اور اس کا نماز جنازہ پڑھنا ہے، صرف ایک عورت. اور اس وقت حرم پیک تھا، اوپر چھتیں، چاروں طرف انسانوں کا ہجوم. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ نے اس ایک عورت کے ساتھ کیا کیا ہے، معاملہ اس کو موت دی. وہ مغرب کے بعد فوت ہوئی ہے، کیونکہ ہر نماز کے بعد جنازے ہوتے ہیں، تو مغرب کے بعد فوت ہوئی ہے. اب کم از کم 4 سے لے کر 6 منٹ تک سارے نمازی انتظار کر رہے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ امام صاحب جہاں نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ جگہ نہیں، وہاں سے چل کے وہ اس جگہ آتے ہیں جو انہوں نے اب ایک چوکٹا سا بنا رکھا ہے جہاں وہ میتیں رکھ دیتے ہیں، مائک لگا ہوا ہے. امام صاحب وہاں سے چل کے یوں آتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں. اس کا وہاں میت رکھی ہوتی ہے. اب یہ ایک عورت کا احترام ہے کہ حرم میں اس کا جنازہ ہو رہا ہے، ساری مخلوق اس کے جنازے کے انتظار میں بیٹھ گئی ہے. میں کہتا ہوں 1 منٹ بیٹھنا بھی بڑی بات ہے. پھر اس کے بعد امام کعبہ جو ہے وہ چل کے آ رہے ہیں اور وہ اس کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور پھر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اس کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں. اور یہ عام لوگ نہیں ہیں، جن میں بڑے بڑے علماء ہیں دنیا بھر کے، مشائخ ہیں، اللہ کے ولی نیک لوگ ہیں، حافظ قرآن ہیں، حدیث کے عالم ہیں، قرآن کے عالم ہیں، فقہ کے عالم ہیں، کیا کیا ان کے شاگرد ہیں دنیا بھر میں، کتنے نیک ہیں، وہ سب اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں. یہ معمولی بات ہے. یہ وہ احترام ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد بھی وہاں دیتا ہے. اس لیے یہ چیزیں جو ہیں قابل غور ہیں ہم سب کے لیے کہ حرم اور اس کا احترام وہ اسی سے ہی پیدا ہوگا جب کہ دل میں تقویٰ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے کہ آپ جو مشن لے کے اب نکل رہی ہیں اور عام پبلک کو جو بالکل ہی یعنی ناواقف ہے ان چیزوں سے، لا علم ہے،
آپ ان کو سمجھانے جا رہی ہیں. آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے منہ سے اچھے الفاظ نکلوائے، مؤثر الفاظ نکلوائے کہ ان کے دلوں میں اتریں اور وہ واقعی یہاں سے اس نیت کے ساتھ جائیں کہ ہم حج وہ کرنا چاہتے ہیں جو حج مبرور یا حج مقبول ہوتا ہے. تو میں انہی کلمات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.